میں اسی مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جو اسلام آباد میں ہوئے تھے، اور اس کا دوسرا اہم راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ متوقع ہے کہ یہ 20 اپریل تک پاکستان میں ہی ہوگا۔ اس چیز کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود دیا ہے، جو کہ امریکی اخبار کو اس کے صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے ٹینور میں جو کریڈٹ جاتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور جناب فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے خصوصاً طور پر، کیونکہ اس میں ثالثی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک ٹیبل پر بٹھایا جو ہے 47 سال بعد دونوں ملکوں کو، وہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے تو یہ ایزیوم کیا تھا، یا اس کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جناب 3-4 گھنٹے کا آپریشن ہوگا اور ہم یعنی کہ ایران کو یعنی کہ وہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، جو ہماری اہداف ہے وہ حاصل کر لیں گے اور وکٹری آپ کی ہوگی، اور اس کے بعد تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ خطہ، اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، ایک بہت بڑے انرجی کرائسس سے گزر ہے۔ پاکستان میں اس وقت الیکٹریسٹی، بجلی کا جو جن تھا وہ بے قابو ہو کے بوتل سے نکل چکا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگ چکا ہوا ہے۔ رات 8-9 بجے کے بعد تمام بزنسز بند ہو رہے ہیں۔ جی السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں شاہد میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کا ایک نیا ویلاگ۔ ناظرین، میرا 12 اپریل، 13 اپریل اور 14 اپریل کا آپ ویلاگ ذرا سنیے گا۔ اس میں نے کیا کہا تھا کہ یہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، یہ بے نتیجہ ہوئے ہیں، وقتی طور پر ہوئے ہیں، لیکن یہ پروسیس جمہوری جو ہوتی ہیں حکومتیں، اس میں چلتے رہنے کا نام ہے۔ جی ہاں، میں اسی مذاکرات کی بات کر رہا ہوں جو اسلام آباد میں ہوئے تھے، اور اس کا دوسرا اہم راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ متوقع ہے کہ یہ 20 اپریل تک پاکستان میں ہی ہوگا۔ اس چیز کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود دیا ہے، جو کہ امریکی اخبار کو اس کے صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا، اور میں اس چیز کو بڑے یعنی جب بھی میں کوئی تجزیہ کرتا ہوں بڑی تحقیق کے ساتھ کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ تھا کہ اس کا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ پاکستان میں ہوگا، اور عین ممکن ہے یہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے امریکی صحافی کو یہ بھی کہا کہ آپ وہیں پہ رکے۔ یہ امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ پہلے صدر صاحب نے ان کو کہا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ آپ واپس آ جائے۔ ٹھیک 37 منٹ بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی کال ان کو آئی۔ اچھا، یہ بھی بڑا ایک عجیب بات ہے کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ میڈیا کو خود کال کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو آج تک نہ ہمیں کسی پریزیڈنٹ کی کال آئی، نہ پرائم منسٹر کی کال آئی ہے، نہ کہیں اور سے کال آئی ہے۔ لیکن چلیں، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ تو اس صحافی نے کہا، جی 37 منٹ بعد مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہیں پر رکیں، اور امید ہے کہ یعنی کہ یہ دوبارہ سے یہ جو مذاکرات ہے پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، دوبارہ سے ایک دفعہ اس چیز کا یقین بھی دلایا، اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف بھی کی، اور تعریف بنتی بھی ہے، کیونکہ اس سارے ٹینور میں جو کریڈٹ جاتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور جناب فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے خصوصاً طور پر، کیونکہ اس میں ثالثی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک ٹیبل پر بٹھایا جو ہے 47 سال بعد دونوں ملکوں کو، وہ پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً دوبارہ سے پھر عزت ملنے جا رہی ہے پاکستان کو، پاکستانیوں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے، جس کو اب تک بریک کر دیا گیا ہوا ہے ہر میڈیا پر۔ لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس سے معیشت کے اوپر، اس سے پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، پازیٹیو یا نیگیٹو؟ یقیناً پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ خطہ، اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، ایک بہت بڑے انرجی کرائسس سے گزر ہے۔ پاکستان میں اس وقت الیکٹریسٹی، بجلی کا جو جن تھا وہ بے قابو ہو کے بوتل سے نکل چکا ہوا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگ چکا ہوا ہے۔ رات 8-9 بجے کے بعد تمام بزنسز بند ہو رہے ہیں، اور یقیناً پیٹرول کی بھی شارٹیج کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اور آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملات ابھی تک حل نہیں ہوتے تو یقیناً یہ شارٹیج اور یہ انرجی کرائسس مزید بڑھیں گے. اس سے اکانومی کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ آ رہے ہیں. تاجر برادری پریشان ہیں اور یعنی کہ ہر طبقہ سے جو لوگ بزنس میں انوالو ہے. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ تر کاروبار ہے بزنسز ہیں وہ رات گئے شروع ہوتے ہیں، یعنی رات گئے تک رہتے ہیں. جبکہ دنیا میں جہاں بھی گیا میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح میں سارے بزنس ہوتے ہیں اور ایوننگ میں وہ کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی شروع سے یہ ایسا رہا ہے، کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن امید ہے کہ آنے والے دن ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اچھا ہوگا. اچھا، اب میں دوسری طرف آتا ہوں جنگ کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے کہ پاکستان میں اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں آلموسٹ فائنل ہو چکی ہوئی ہیں. آن دی ریکارڈ ہے میرا وہ وی لاگ، ضرور دیکھیے گا، اس میں اوپر یہ آپ کو لنک مل جائے گا. اور یہ ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہوئی ہیں کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے. ایران کی سیٹلمنٹ یو ایس کے ساتھ ایک دو پوائنٹس ہیں ایجنڈے میں جہاں پر آ کے اتفاق نہیں ہوا، تو وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. بعد میں لبنان کا بھی مسئلہ اس میں ایک خاصا اہم مسئلہ تھا، اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈبیٹ ہونی چاہیے. میں ایک ویلاگ کروں گا لبنان میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر، یعنی کہ انسانیت کے ساتھ جو ایک غیر سلوک ہو رہا ہے انسانی، اس کے اوپر بات ہونی بہت ضروری ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بھی یہ جو بڑے ایشوز ہیں اس وقت ایران کے اور یو ایس کے، اگر یہ حل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جانی شروع ہو جائے گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس میرے پاس کافی کوشچنس بھی آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کا جواب میں دیتا ہوں. میں یہ کہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس وقت کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ یہ جنگ جو تھی اس کو مس ہینڈل کیا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو غلط بتایا گیا. یعنی کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے تو یہ ایزیوم کیا تھا یا اس کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جناب 3-4 گھنٹے کا آپریشن ہوگا اور ہم یعنی کہ ایران کو یعنی کہ وہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، جو ہماری ہدف ہے وہ حاصل کر لیں گے اور وکٹری آپ کی ہوگی اور اس کے بعد تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران نے ٹف ٹائم دیا ہے اور دے رہا ہے. اور اصل میں بطور صحافی اگر میں بات بتاؤں کہ یہ جیت ایران کی جیت ہے، یہ ایران جیت رہا ہے. یہ وقت بتائے گا، آپ دیکھیے گا، تاریخ بتائے گی. جب بھی کوئی لکھی جائے گی چیزیں تو یہ ثابت ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے، پروف ہو چکا ہوا ہے کہ اس جنگ میں کیا کھویا کیا پایا. کہ اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں امریکہ نے، یو ایس نے سب کچھ کھویا ہی ہے. اس نے اپنے ملک میں اپنی حمایت کھو دی ہے لوگوں کی، یعنی کہ عام لوگ جو ہے وہ یعنی کہ اس کے خلاف ہیں، اس جنگ کے خلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور واقعی کئی لوگوں میں تو کہیں جگہ پر تو یہ سلوگن بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکن کا صدر پریزیڈنٹ ہے کون؟ کیا امریکن ہے کہ اسرائیل کا جو ہے وہ امریکن ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیت جو ہے ایران کی ہے، وکٹری. اور اس میں جو سب سے اہم رول ہونے جا رہا ہے ابھی بھی سیکنڈ راؤنڈ میں، وہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان کی سفارتی کوششیں اب بھی جاری ہیں. میں نے اس دن ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ نہ سمجھے گا یہ سلسلہ یہاں پر رک گیا ہے. پاکستان نے تب بھی آخری مومنٹ پہ کہا تھا ہماری کوششیں جاری رہے گی اور یہ سیز فائر برقرار رہے گا، اور ویسے ہی ہوا. تو جناب اس لیے یہ 20 اپریل تک بڑا اہم ٹائم ہے. ایک منٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور اس میں ایک منٹ میں بدلتے ہوئے صورتحال میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا کہ پاکستان میں خصوصاً کیا ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد ٹاک کے حوالے سے مجھے اجازت دیجیے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. پاکستان زندہ باد.